السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم دنیا کے ایک بہت ہی اچھے اعلیٰ صاف ستھرے معیاری ایئرپورٹ میں کھڑے ہیں۔ اس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ اللہ کا قرآن مجید میں ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم دنیا میں کسی بھی چیز کو دیکھیں اس سے عبرت کی نگاہ سے دیکھیں، ایسے ہی نہ گزر جائیں غافل ہو کر بغیر کوئی نتیجہ نکالے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا ہمیں توجہ دلائی ہے کہ ہم دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر آخرت کے اوپر استدلال کیا کریں۔ یہ ایک ٹرانزٹ لاؤنج ہے بڑے اچھے ایئرپورٹ کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بھی ٹرانزٹ لاؤنج سے تشبیہ دی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا مالی وللدنیا وما انا والدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترک۔ آپ نے فرمایا میرا دنیا سے تعلق اتنا ہی ہے جتنا ایک راہ چلتا مسافر کسی درخت کے نیچے سستانے کے لیے رک جاتا ہے اور پھر اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ یہاں جتنے بھی مسافر ہیں، اعلیٰ ایئرپورٹ، خوبصورت ڈیکوریشن، بہت زبردست ایئر کنڈیشننگ، بہت اچھے سیٹنگز، کارپٹ لگے ہوئے ہیں، اور ایسی جگہ ہے کہ دل کرتا ہے یہاں بیٹھ ہی جائیں، لیکن کوئی مسافر جاہل سے جاہل بھی یہاں بیٹھتا نہیں یا رہتا نہیں۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ اپنے ٹرانزٹ ٹائم میں گھوم کر کچھ خریداری کر کے ریسٹورینٹ میں چکر لگا کے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ دنیا کے بارے میں بھی ہمیں یہی حکم ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ۔ اللہ نے دنیا کو خوبصورت بنایا، پھر شیطان نے اس کی شہوات لذات کو بڑا خوبصورت بنا کے دکھایا، مال، اولاد، بینک بیلنس، دنیا کی چیزیں، جاہ، عزت۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیں یہ ہے کہ ہم اس دنیا کو بھی ٹرانزٹ لاؤنج کی طرف سمجھیں۔ جیسے ہی جہاز لینڈ کرتا ہے، چاہے دنیا کی بڑی خوبصورت ایئر لائن ہو، سارے مسافر چھلانگ مار کر اٹھتے ہیں کہ ہم اپنا سامان لیں اور نکلیں یہاں سے۔ جیسے ہی ٹرانزٹ لاؤنج میں آتے ہیں، یہاں سے ہر مسافر بار بار بورڈ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کب میری فلائٹ کی باری آتی ہے اور میں یہاں سے جاؤں۔ اسی طرح ہمیں بھی آخرت کی محبت ایسے ہی ہونی چاہیے۔ اس طرح دنیا میں ہم 2 ہفتے مہینہ، بلکہ آج کل تو 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے بکنگ کرتے ہیں، سامان تیار کرتے ہیں۔ ہم ذرا سوچیں ہم نے جنت کا سامان تیار کیا جو ہم 10-15 دن کے ٹرپ کے لیے سامان تیار کرتے ہیں۔ جس طرح ہر مسافر بار بار آس لگائے دیکھ رہا ہے کب میری منزل آئے گی۔ کیا ہمیں آخرت کا یہ شوق، یہ فکر ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں کھٹکھٹا رہا ہے، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چلو پھرو اور دیکھو اللہ نے مخلوق کو کیسے بنایا، اور مخلوق کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ یہ ہمیں یہاں کا سبق ملتا ہے کہ دنیا جتنی بھی اعلیٰ ہو چھوڑ جانی ہے۔ اسی سے سکندر صفات بہارا، سکندر بھی چلا گیا، شداد بھی چلا گیا، حامان بھی چلا گیا، قارون بھی چلا گیا۔ دنیا کا کوئی آدمی اپنے ساتھ قبر میں کچھ لے کے نہیں گیا۔ دنیا سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، منع نہیں۔ اللہ کے نبی نے اٹھایا، صحابہ، یہ اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، لیکن اس کو اس نظریے سے اٹھانا ہے جو امام نووی نے فرمایا تھا کہ ان للہ عبادا فطنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ۔ اللہ کے سمجھدار بندے دنیا کے ساتھ ایسے معاملہ کرتے ہیں جیسے کوئی آدمی سمندر میں کشتی کے ساتھ کرے۔ دنیا سمندر ہے، اگر سمندر میں بغیر کشتی کے چھلانگ مار دی ڈوب جائیں گے۔ اس میں کشتی چاہیے، اور وہ کشتی کیا ہے؟ اعمال کی کشتی ہے۔ تو دنیا میں اعمال کی کشتی کو لے کر دنیا میں چلتے بھی ہیں، فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، لیکن دنیا میں غرق نہیں ہو جاتے، اس دنیا کی نعمتوں میں پاگل نہیں ہو جاتے، دنیا کی نعمتوں میں، گناہوں میں اللہ سے غافل ہو کر مست زندگی میں نہیں آ جاتے، بلکہ ہر موقع پر اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ میں جب اس سفر پہ آ رہا تھا، میں نے اپنے شیخ، اپنے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب استاد صاحب سے بات کی۔ میں کہ حضرت سفر پہ جا رہا ہوں۔ حضرت نے کہا دیکھو جس جگہ میں تم جا رہے ہو یہاں پر گناہ بہت ہوتے ہیں، فتنے بہت ہوتے ہیں، لوگ بے حیائی میں لگتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے نام پر مست ہو جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کو نہیں بھلانا بلکہ ذکر کو اور زیادہ یاد رکھنا۔ ہمیں یہی سبق ہے، ہم دنیا میں کہیں بھی جائیں اللہ کو یاد رکھیں، پھر دنیا ہماری، ہم دنیا سے جتنا فائدہ اٹھائیں وہ انشاءاللہ بابرکت ہوگا، ہماری دنیا و آخرت کے لیے کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا سے نیک اور جائز فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور نظر اپنی منزل، اپنی آخری منزل پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔